الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 11واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 27واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 219 تک ہوا۔ آیت نمبر 219 کے بعد ہے آیت نمبر 220 فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیت میں سماجی زندگی میں پھیلی ہوئی برائیوں سے متعلق جو اس وقت تک ان کی حرمت اور ان کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا تھا۔ ایک برائی تھی شراب نوشی کی، دوسرے برائی تھی جوئے بازی کی۔ جوا کھیلنا اور شراب پینا یہ زمانے جاہلیت سے ان کا محبوب مشغلہ تھا، صدیوں سے ان کی عادتیں پڑی ہوئی تھیں، اور ان دونوں میں بڑا جوڑ بھی ہے۔ جو شرابی ہوتا ہے وہ جواری بھی ہوتا ہے، جو جواری ہوتا ہے وہ شرابی بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر شراب پی کے جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیل کے اس کے پیسے کے لیتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، اور پھر دونوں کی جو برائیاں ہیں وہ بھی تقریباً مشترک ہیں۔ تو اوپر اس کا جواب میں صاف صاف تو ابھی حرمت نہیں نازل کی گئی، لیکن تمہید باندھ دی گئی کہ یہ چیز حرام ہونے والی ہے۔ ذہن سازی کر دی گئی کہ اس کے مفاسد اور اس کے منافع تمہارے سامنے تھوڑے بہت وقتی نفع بھی شاید سامنے آئے، لیکن اس کے جو مفاسد ہیں وہ بہت بڑھے ہوئے ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں بے پناہ ہیں، اور ان نقصانات کی تفصیل کل کے مضمون میں آ چکی ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں حدیث پاک میں جا بجا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے، تو صحابہ کے ذہن میں سوال ہو کہ آخر کتنا خرچ کر دیا کریں۔ تو اس وقت ان کو یہ ترغیب دی گئی کہ تم اپنی ضرورت دیکھ لو، تمہارے ساتھ دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں اور آخرت بھی تمہاری بڑی ضرورت ہے، تو دونوں جگہ کی ضرورتوں کو دیکھ کر کے تم خود غور و فکر سے کام لو کہ ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ تم اپنے ضرورت سے زائد جو ہو وہ سب خرچ کر دو، یہ بھی ممکن ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ نے اس سے تو یہ نکالا کہ اپنی ضرورت سے جتنا بھی بچا ہوا مال ہو سب کو خرچ کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مسلک ہی یہی تھا کہ اگر کسی کے پاس 2 جوڑے سے زیادہ دیکھ لیے تو وہ اس پر نکیر کرتے تھے، ٹوکتے تھے اس کو۔ کسی کے دسترخوان میں کھانا ضرورت سے زیادہ دیکھ لیا، 1 سالن کے بجائے 2 سالن کیسے، 1 سالن سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، اس کو ٹوک دیتے تھے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اکثر صحابہ نے نہیں اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر القرون میں ہی صحابہ کرام کو وسعت عطا فرما دی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا بھی اسی پر عمل رہا کہ اپنی ضرورت تو بھی روک کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ہمت رکھنے والے لوگ تھے، یہ تو کہ اپنی ضرورت کو بھی روک کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے واقعات کثرت سے پیش آئے۔ تو یوں کہا گیا کہ تم دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا بھی نہیں کہ سارا مال لٹا دو تو دنیا کے لائن سے اپاہج بن جاؤ، اور یہ کہ بالکل اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، نفلی صدقات نہ دو تو آخرت کے اعتبار سے کنگال ہو جاؤ۔ نہ تم اپنے کو آخرت کے اعتبار سے کنگال بناؤ، نہ دنیا کے اعتبار سے اپنے کو کنگال بناؤ۔ دونوں تمہاری ضرورتیں ہیں، دنیا عارضی ضرورت ہے اور آخرت دائمی ضرورت ہے۔ دونوں ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں جگہ کی کامیابی کی فکر کرو۔ یہ اس پر جواب تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر دیا کریں۔ فرمایا ضرورت سے زائد پہ نظر ڈال لو، کتنا خرچ کر سکتے ہو۔ آگے آج کے یہ جو فی الدنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں یہ پہلی آیت سے جڑے ہوئے ہیں کہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیاوی امور میں بھی اور آخرت کے امور میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں تمہاری ضرورتیں ہیں،
دنیا کے لین کی بھی تمہیں ضرورت ہے، لاحق ہے آخرت کے لین کی بھی، لہذا تم غور و فکر سے کام لیتے ہوئے کہ دنیا بھی برباد نہ ہو اور آخرت بھی تباہ نہ ہو، تم اس میں غور کرتے ہوئے دونوں جہان کو بنانے کی فکر کرو، فلاح دارین اسی میں حاصل ہوگی۔ یہ فی الدنیا والآخرہ کا لفظ گویا پہلی آیت سے جڑا ہوا تھا۔ اب جو ایک سوالات کے سلسلے میں صحابہ کرام نے ضرورت کے تحت ایک سوال اور کیا، اس طریقے سے یہ تقریباً چوتھا سوال ہوگا، بلکہ یہ پانچواں سوال ہوگا جو صحابہ نے سوال کیے۔ یہ سوال یہ کہ یتیموں کے مال کو ہم ملا کر کھائیں یا ان کو الگ رکھ کر کے کھلائیں۔ سوال کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں یتیموں کے مال کو کھانے کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کرنا، یتیم کی حق تلفی کر جانا، یتیم کو میراث نہ دینا، اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ جو ہے یتیم کے مال کے کھانے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کے اندر ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر جا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم بھر رہے ہیں، انگارے بھر رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، تم یتیم کے مال کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، قریب بھی مت جاؤ، یتیم کے مال کو امانت سمجھو۔ تو اب اتنی سخت وعیدوں کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو ڈر گئے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ یتیم کے مال کو یتیم پر ہی خرچ کرتے تھے، لیکن اس میں یہ کہ یتیم کا مال کہیں ہمارے منہ میں نہ چلا جائے، یتیم کا لقمہ ہم استعمال کرنے والے نہ بن جائے۔ تو ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد انہوں نے اس درجے احتیاط کی، اس حد تک انہوں نے یتیم کے مال کے اندر محتاط ہو گئے اور سیریس ہو گئے کہ یتیم کی ہانڈی الگ پکنے لگ گئی کہ یتیم کے مال کا ہمارے لیے ایک لقمہ بھی ہمارے حصے میں نہ آنے پائے، کہ یتیم کا اناج، یتیم کا پیسہ، یتیم کا غلہ جو اس کو مرحوم والد سے میراث میں ملا۔ یتیم کہتے ہیں نابالغی میں جن کے باپ فوت ہو جائے، نابالغی کی عمر میں جن کے والدین فوت ہو جائے، 15 سال یہ شرن بلوغ کی عمر ہے، اگرچہ قانون میں دوسری جو ہے عمر ہے، تو شرن جو ہے 15 سال یا جو ہے علامت کے اعتبار سے پہلے بھی بچہ بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں کہلاتا، باپ تو مرتے ہی ہیں بعد میں، لیکن نابالغی میں جب باپ مرے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی یتیم انسانوں میں باپ جس کے فوت ہو گئے وہ یتیم ہے، اور جانوروں میں جس کی ماں مر گئی وہ یتیم ہے، کیونکہ وہاں تو باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہاں ماں جس کی فوت ہو جائے وہ بچہ یتیم ہوتا ہے۔ اور یتیم انسانوں میں وہ جس کا باپ فوت ہو جائے، تو جس کا باپ فوت ہو گیا نابالغی کی عمر میں وہ یتیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو یہ شرف بخشا کہ یتیموں کے سردار امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا، کہ حضرت آمنہ کے بھی پیٹ میں ہی تھے اور حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی، تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے، تو یہ یتیموں کے لیے شرف اور تسلی کی بات ہے۔ تو بہرحال تو اس یتیم کو جب باپ کے انتقال کے بعد لوگ جو ہے مرحوم کے، چونکہ بچے چھوٹے ہوتے تھے، لوگ جو ہے چھوٹے بچوں کی بول نہیں سکتے، اپنا حق مانگ نہیں سکتے، زبان ہلا نہیں سکتے، وہ اولیاء اور ان کے جو باقی ماندہ لوگ ہوتے تھے رشتہ دار ان کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، چچا ہوئے، دادا ہوئے یا اور لوگ ہوئے، تو اس طریقے سے ان کے مالوں میں بڑا خلط ملط کرتے تھے، ان کے مال ضائع کر دیتے تھے، ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیتے اور کھا جاتے، ان کو بالغ ہونے کے بعد بھی ان کا حق نہیں دیتے تھے۔ تو شریعت نے اس پر پابندی لگائی اور فرمایا کہ یہ غیروں کا مال ناحق طریقے سے یتیم کا مال کھانا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ ایک تو یتیم قابل رحم ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو یتیم، جس گھر میں یتیم بچہ پل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ گھر بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے تو قیامت کے دن میں اور یتیم کی خبرگیری اور کفالت کرنے والا اور اس کے خرچے کو اٹھانے والا، آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دونوں اتنے قریب قریب ہوں گے، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اتنے قریب قریب ہوں گے۔ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کو صدقے کا ثواب بتایا گیا۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ یتیم کے مال کھانے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، تو انہوں نے یہ خیال کہ یتیم کے ملکیت میں جو آنے والا میراث سے مال ہے، یا کسی نے یتیم کو صدقے میں دیا، یتیم کو ہدیے میں دیا، یا یتیم کی ملکیت میں کسی اور طریقے سے آیا، یتیم کے قبضے میں پہلے سے بینک بیلنس تھا، باپ نے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہوا تھا، تو اب یتیم کے مال کو
خود تو استعمال نہیں کر سکتے دوسرے لوگ، یتیم کا مال یتیم ہی پر خرچ کیا جائے گا، یتیم کا مال یتیم پر ہی خرچ کیا جائے گا۔ لہذا اب اس کے خرچ کرنے میں احتیاط یہ برتنے لگے صحابہ کہ ان کی ہانڈی الگ پکانے لگے، کیونکہ ساتھ میں پکائیں گے، یتیم نے کھایا نہیں یا کم کھایا، اب وہ جو بچ گیا وہ ہمارے استعمال میں جب آ جائے گا تو یتیم کے مال کھانے میں ہم داخل ہو جائیں گے اس میں تو، اور اگر ہم نہیں کھاتے ہیں تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ سڑتا پھینکا جاتا، اور اس کو صدقہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی نابالغ کے مال کو صدقہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جب وہ بالغ ہوگا تو اس کی اجازت سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، تو لہذا اب نابالغ کے مال کو ہم صدقہ بھی نہیں کر سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے، اور ساتھ علیحدہ پکاتے ہیں تو وہ ضائع ہو رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، سڑ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ پریشانی میں بھی پڑ گئے۔ تو اس پر جو ہے سوال کیا گیا کہ ہم یتیم کے مال کو اس طریقے سے کیا الگ جو ہے پکائیں جس میں یہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں، یا ساتھ میں پکائیں تو کھانا سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کہیں یتیم کا لقمہ کھانے والے نہ بن جائیں، کیسے احتیاط برتیں؟ تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے نبی آپ ان کو جواب میں بتا دیجئے کہ اصل مقصود تو یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اصل مقصود تو یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ تم ساتھ میں نہ کھاؤ، یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ الگ کھاؤ، تو الگ کھانا اس کا بھی حکم نہیں ہے شریعت میں، اور الگ نہ کھاؤ الگ نہ پکاؤ اس کا بھی حکم نہیں ہے۔ اب جیسی مصلحت ہو، اگر یتیم کا فائدہ یتیم کے مال کی حفاظت اس میں ہے کہ اس کی ہانڈی الگ پکائی جائے تو الگ پکائی جا سکتی ہے، اور یتیم کی مصلحت اور یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا اور اس کا تقاضا حالات کا یہ ہو کہ ساتھ میں پکا لیا جائے تو یتیم کا حصہ بھی اپنے مال کے حصے میں ڈال کر کے ساتھ میں ہانڈی پکا لی جائے، یا اس طریقے سے اور مشترک کوئی خرچیں کر لیے جائے۔ اس میں یہ نہ ہونے پائے کہ تم نے جو ہے برائے نام اپنا حصہ شامل کیا اور یتیم کا مال زیادہ ڈال لیا اور کہہ دیا کہ ساتھ میں کھانے کا اجازت تو ہے، لہذا اجازت سے غلط طور پر فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اجازت مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی اس غلط فائدہ اس اجازت سے اٹھانے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ کو خوب پتہ ہے کون معاملے میں یتیم کے مال کو جو ہے میں فساد مچا رہا ہے، بدنیتی کر رہا ہے، اس کے مال کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور کون ہے جو یتیم کے مال میں جو ہے اصلاح کا معاملہ کر رہا ہے، اس کی مصلحت کی رعایت کر رہا ہے اور اس کے بدنیتی نہیں۔ اب جب بدنیتی نہیں ہوگی تو یتیم کا مال اپنے پیٹ میں چلا بھی جائے گا، یتیم نے نہیں کھایا کم کھایا، ہم نے یہ احتیاط برتی کہ یتیم کا مال اندازے سے اتنا ہی اپنے مال میں شامل کر کے پکایا ہے، شامل کیا یا کسی چیز میں لگایا جتنا اس کو لگانا چاہیے، جتنا وہ بالغ ہوتا اور اس کے شرکت میں اتنا مال لگانا چاہیے۔ تو اگر ہم نے اپنے طور پر نیت درست رکھتے ہوئے یتیم کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر یتیم کے مال کو اس کی ضرورت کے بقدر اور اپنا حصہ اپنی ضرورت کے بقدر ملا کے کیا، پھر کھانے پینے میں کچھ کم زیادہ ہو گیا تو نیت میں چونکہ صلاح ہے، نیت میں فساد نہیں ہے، نیت خراب نہیں ہے، نیت درست ہے، نیت میں خیر ہے، تو اللہ رب العزت کیا اس کی پھر پکڑ بھی نہیں ہے۔ گویا شریعت کی طرف سے یہ پابندی نہیں کہ یتیم کا مال الگ ہی پکایا جائے، اور بلکہ اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کے پکایا جائے۔ اب بعض دفعہ یتیم اتنا یتیم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان پر ان کی ذمہ داریاں آتی ہیں، تو اس میں تو یہ مسائل نہیں کھڑے ہوتے جن کا اس آیت میں سوال کھڑا کیا گیا۔ یہاں تو یہ کہ یتیم کا مال ہے، یتیم کے مورث نے اس کے باپ نے مال چھوڑا ہوا ہے، اس یتیم کے مال میں جو بے احتیاطیاں ہوتی تھیں اس کی وجہ سے صحابہ نے جو احتیاط برتی ہے، اس احتیاط میں پریشانی سامنے آئی، اس کا یہاں پر حل بتایا گیا ہے کہ تم یتیم کے مال کو ان کے اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے کھانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی بھائی مل کر شامل ہو کر کے کھاتے ہی ہیں، لہذا ان کو یتیم کو بھی اپنے بھائی کی طرح سمجھ کر کے ان کے مالوں کو کھایا جا سکتا ہے ان کو، اور اس میں کسی کم زیادہ کھا لے۔ جیسے چند لوگوں نے برابر پیسے ملائے اور پیسے ملانے کے بعد دسترخوان سجا، اب ایک کی خوراک زیادہ ہے ایک کی خوراک کم ہے، لقمے تو کوئی نہیں گنتا، تو ظاہر ہے کوئی زیادہ کھاتا کوئی کم کھاتا ہے، اور کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ بھائی بھائی بن کر کے کھانے میں کم زیادہ اس طرح ہونے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی یہاں پر بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس لحاظ سے تمہیں تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اخیر میں فرمایا کہ اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے تمہاری پریشانی دور کر دی، ورنہ اللہ تعالیٰ احتیاط کے لیے تمہیں وہی سخت حکم جاری رکھتا تو تم پریشانی میں
پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف جو ہے غالب اقتدار اور قدرت والا ہی نہیں بلکہ حکمتوں والا بھی ہے، لہذا حکمت کے تحت میں تمہارے لیے سہولت کا حکم ہے اپنی حکمت سے نازل فرمایا کہ تم یتیم کے معاملے میں پریشانی میں نہ پڑو، اس لیے تمہیں اجازت دے دی گئی کہ تم اپنے مال کو ملا کے کھا سکتے ہو۔ یہ مسئلہ ایک مرتبہ اس آیت سے ایک اور مسئلہ حل کیا۔ آج کل مدارس میں زکوٰۃ کا بھی فنڈ ہوتا ہے، نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں، امداد بھی ہوتی ہے، اس میں غریب بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے مالدار بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کی خوراکی بھی جمع ہوتی ہے۔ تو یہ سوال ہم نے اپنے استاد سے کیا کہ اس میں تو بڑا ہی مشکل ہے، کھانا الگ پکاتے ہیں، چند بچے ہوتے ہیں یا ان کو ساتھ پکاتے ہیں، مدارس میں بعض دفعہ احتیاط نہیں ہوتی، تو انہوں نے اسی آیت سے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ بھائی یتیموں کا مالدار دوسرے کو مالوں کے ساتھ کھانے پکانے کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے، اس سے اس روشنی پڑتی ہے، اس مسئلے پر گنجائش ملتی ہے۔ بس یہ کہ ان کے مال کو بھی حصہ ڈالا جائے، دوسرے مستحقین کے مال کا بھی حصہ ڈالا جائے، اس میں کس نے کم کھایا کس نے زیادہ کھایا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم کہ ان کے مالوں کو الگ پکائیں کہ ساتھ میں رکھیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کی مصلحت کا خیال رکھنا یہ بہتر بات ہے، ان کے مال کی حفاظت اور ان کی مصلحت اور ضرورت کو سامنے پیش نظر رکھنا خیرٌ یہ بہتر بات ہے۔ اب اس میں تم خود دیکھ لو کہ ان کی مصلحت الگ رکھنے میں ہے یا ان کی مصلحت شامل رکھنے میں ہے، چنانچہ اگر تم شامل رکھنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا لو خرچ کرنے میں، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تو ایسے ملاؤ جیسے بھائی بھائی مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو کر کھاتے رہتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لیکن اس اجازت سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ ان کو تنبیہ فرما دی کہ دیکھو اللہ کو خوب پتہ ہے کون معاملات میں بگاڑ کر رہا ہے اور کون ہے جو یتیم کی مصلحت کو پیش نظر رکھ رہا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا حصہ تو برائے نام ڈالا اور یتیم کا جو ہے مال زیادہ جو ہے شامل کر لیا اور کہہ دیا بھائی ہم یتیم کا، کوئی بھی مفسد دنیا میں اپنے کو مفسد نہیں کہتا، کوئی بھی۔ چنانچہ منافقین جو فسادیوں کے امام تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اس لیے جس کے یہاں یتیم ہیں یا جس کے یہاں چھوٹے ہیں اور لوگ ہیں غریب ہیں اور ان کے مالوں کو استعمال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو اپنی پیشی کا استحضار کرنا چاہیے، ورنہ ہر ایک اپنی زبان سے تو کہہ دے گا کہ ہم تو فساد نہیں کر رہے ہیں، ہماری نیت تو صاف ہے، ہر ایک اپنی نیت کو صاف ہی بتاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر اس کا حل بتا دیا اور جواب دے دیا کہ دیکھو کس کی نیت صاف ہے کون بدنیت ہے یہ اللہ جان رہا ہے، حساب وہاں ہوگا، بندوں سے نہیں ہوگا۔ بندوں سے تم اپنی زبان سے تو یہی کہو گے کہ ہماری نیت صاف ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جان رہا ہے کون معاملات میں یتیم کے مال کو ضائع کرنے والا ہے، من المصلح کون یتیم کے مال کی مصلحت کا خیال رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم تمہیں اس لیے دے دیا گیا تاکہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں تم تنگی میں نہ پڑو۔ اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں سخت حکم دے کر کے تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور تم پر مشقت پڑ جاتی۔ سخت حکم ہوتا کہ یتیم کے مال کو الگ ہی رکھو، اب آنا پائی کا حساب اور ان کے کھانے کا الگ ہانڈی پکانا، پھر وہ ضائع ہو تو اس سے نقصان یتیم کا بھی اور اپنی کو بھی پریشانی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سہولت کا حکم دے دیا کیونکہ اللہ جہاں غلبے والا بھی ہے وہاں حکمتوں والا بھی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کامل اقتدار والا، حکیم کامل حکمتوں والا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم